ہمارے اکابر نے مستقل عنوان بنا کر اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو سیکھا ہے. الفاظ پڑھ لینا، الفاظ سن لینا، الفاظ یاد کر لینا، یہ الگ عنوان ہے. اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنا یہ الگ عنوان ہے. ہمارے اکابر نے اس پہ زندگیاں لگائیں، زندگیاں کھپائیں اور اللہ اور اس کے نبی کی سچی محبت کو اہل اللہ سے سیکھا ہے. اپنے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو پیدا کیا ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ ان کو شیخ الہند کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. وہ شیخ الہند نہیں تھے، وہ شیخ العالم تھے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی آنکھیں بند تھیں، نیند بے ہوشی کی سی کیفیت تھی. تو ایک مولوی الیاس صاحب تھے، مولانا الیاس صاحب تبلیغ والے نہیں، مولوی الیاس صاحب اور تھے. وہ ان کے پاس کھڑے سورہ یاسین پڑھ رہے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اچانک حضرت نے آنکھ کھولی اور 3 دفعہ کہا اللہ اللہ اللہ، زور سے کہا، اللہ کا نام لیا، اور پھر ایک دم چہرے پہ غم کے آثار ظاہر ہوئے. ایک دم ان کا چہرہ پریشان سا لگا. تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا آپ موت کی وجہ سے گھبرا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے موت کی وجہ سے نہیں گھبرا رہا ہوں، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے دل میں یہ جذبہ تھا کہ مروں تو میدان کارزار میں مروں، سر کہیں پڑا ہو، دھڑ کہیں پڑا ہو، افسوس کہ آج بستر پہ مر رہا ہوں. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. یہ وہ محبت تھی جو ہمارے اکابر نے اہل اللہ سے حاصل کی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا دل کرتا ہے کہ اللہ پاک کے نام پہ مارا جاؤں، اللہ کے نام پہ مار دیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مار دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مار دیا جاؤں. یہ اللہ سے محبت ہے نا، اللہ سے محبت ہے، یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے. آپ علیہ السلام جب کسی صحابی کو بلاتے تھے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ حاضر، آ رہا ہوں، جی آ رہا ہوں، یہ جواب بنتا ہے. لیکن ہر صحابی جب کبھی آپ علیہ السلام سے آواز دیتے تو وہ جواب میں صرف حاضر نہیں کہتا تھا، لبیک بھی کہتا تھا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا تھا نفدیک بامہاتنا و آبائنا، یا رسول اللہ میری ماں میرا باپ سب آپ پہ قربان ہو جائیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے محبت، اللہ پاک کے نبی سے محبت، یہ سارے دین کی روح ہے. یہ گاڑی کا فیول ہے، یہ پیٹرول ہے. جب یہ ہوگا تو بڑے سے بڑا سفر کرنا آسان ہو جائے گا. نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، میدان جہاد میں کفار سے جنگ کرنا، تبلیغ میں پھرنا، دین کے مشکل سے مشکل حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا. ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ، نوجوان صحابی ہیں. آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ سے مل رہے تھے. حضرت طلحہ بن برا آگے بڑھے اور آپ سے بالکل چمٹ گئے اور چومنے لگ گئے. یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. چوم رہے ہیں، چمٹ رہے ہیں. یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. اور ہمیں اچھا اتنی محبت ہے تو جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آؤ. ماں کا بھی آتا ہے، باپ کا بھی آتا ہے. ایک روایت میں جاؤ اپنی ماں کا سر کاٹ کے لے آؤ. تو حدیث میں آتا ہے فرجع قہقرا، وہ اپنی ماں کی طرف جانے کے لیے مڑے نہیں، اسی طرح الٹے پاؤں پیچھے کو چل پڑے کہ مڑنے میں بھی تو ٹائم لگے گا. جب آقا کا حکم ہو گیا ہے تو تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. جانے لگے تو آپ نے آواز دے کے بلایا اور فرمایا میں رشتے جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا ہوں. میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا، آزما رہا تھا. غزوہ احد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر اڑ گئی تھی. عبداللہ ابن قمیہ نے جب آپ کو پتھر مارا اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے تو اس نے آواز لگائی کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے، معاذ اللہ. پھر بعد میں یہ خبر
واضح ہو گئی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلامت ہیں۔ جب آپ کی واپسی ہونے لگی تو مدینے سے مرد عورتیں آپ اور آپ کے ساتھیوں کے استقبال کے لیے باہر آئے۔ تو ان استقبال میں آنے والوں میں ایک عورت تھی، انصاری عورت تھی۔ انصار کا ایک قبیلے کی ایک شاخ ہے بنو دینار، اس کی وہ عورت تھی۔ وہ آئی اور ان استقبال کرنے والوں کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، لیکن ذرا ان سے زیادہ تیز جا رہی تھی۔ جب آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے والے صحابہ کے پہلے جتھے سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا حضور کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ علیہ السلام کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے بی بی جی اللہ کے نبی تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، جانا تو سبھی کو ہے۔ یہ کہہ کر اور آگے بڑھیں، آگے گئیں تو اگلا جتھا آ رہا تھا، ان سے پوچھا حضور تو ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگے ہاں حضور تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، جانا تو سبھی کو ہے۔ جب تیسرے جتھے سے ملی ان سے پوچھا حضور ٹھیک ہے؟ کہنے لگے ہاں حضور تو سلامت ہیں، لیکن آپ کا باپ بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، جانا تو سبھی کو ہے۔ یہ کہہ کر جو آگے بڑھی تو سامنے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ جو ہی آپ کو آتا دیکھا تو زمین پہ گر پڑی گھٹنوں کے بل، اور آپ کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگیں کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ اگر آپ حیات ہیں تو ہر مصیبت میرے لیے سہل اور آسان ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اللہ اور اس کے نبی سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ تھرمامیٹر لگا کے دیکھیں کتنی محبت ہے۔